کراچی کے اندر علیم عادل شیخ صاحب تو نہ نکلے، لیکن حیدرآباد میں نوجوان اپنی مدد آپ کے تحت جو ہیں وہ نکل آئے ہیں۔ پارٹی کی عادت کو تبدیل ہو رہی ہے، کچھ عہدے تبدیل ہو رہے ہیں، خان صاحب کو کوئی نیا پیغام دیا جائے گا، زرداری صاحب، نواز شریف صاحب اور ایون فیلڈ مارشل کی پالیسیز کو نہیں پسند کرتے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دندہ ابرار قریشی۔ آپ سے مخاطب ہوں۔ صاحب فیلڈ مارشل سے استعفے کا مطالبہ غزہ فوج بھیجنے کے اوپر کس طرح کی پیش رفت ہو چکی ہے؟ ملاقات کی اجازت مل گئی عمران خان صاحب سے؟ عمران خان نے کس بات کے اوپر انکار کیا اور کیسے طاقتوروں کو، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اور حکومت کو پھر سے شکست ہوئی؟ دھرنا پھر سے شروع ہو چکا۔ باقی دھرنوں کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ بانٹ رہا تھا جب خدا، اور پھر فیصل وارڈا نے کس نوعیت کا انکشاف کیا؟ ان تمام پہلوؤں کے اوپر آپ سے بات کریں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے صاحب یوٹیوب چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کیجیے گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بیان کروں کہ فیصل وارڈا صاحب نے نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے اتنا بڑا انکشاف کیا۔ میں نہیں کہہ رہا، وہ کہہ رہے ہیں، اور نواز شریف صاحب کی بیماری کے حوالے سے ہے کہ میاں صاحب نے کیسے جھوٹی بیماری کا بہانہ بنایا، پیرول کے اوپر ان کو رہائی ملی، ان کو لنڈن بھیجا گیا، اور نیشنل ٹی وی کے اوپر جو کچھ بیٹھ کے فیصل وارڈا صاحب نے کہا، اس کے اوپر میاں محمد نواز شریف صاحب کو اور مریم نواز شریف صاحبہ کو حد تک عزت کا کم از کم 1 ارب روپے کا دعویٰ کرنا چاہیے، اور پیکا قانون کے تحت ان کے اوپر جو ہے وہ ایکشن لینا چاہیے، ورنہ یہ سٹیٹمنٹ درست مانی جائے۔ اگر آپ نے ایسے نہ کیا، ان کے اوپر حد تک عزت کا دعویٰ نہ کیا، ان کے اوپر پیکا ایکٹ کے تحت آپ نے ایف آئی آر کاٹ کے ان کو سزا نہ دلوائی، ایکشن نہ لیا، تو اس مینس کہ فیصل وارڈا ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ نے ایسے کر دیا تو پھر ہم یہ مانیں گے کہ میاں صاحب کی بیماری ٹھیک تھی، فیصل وارڈا جھوٹ بول رہے ہیں۔ آخر صاحب فیصل وارڈا صاحب نے کہا کیا تھا؟ یہ 40 سیکنڈ کی ویڈیو ہے، اس کو آپ باغور دیکھیں اور باغور سنیں، اور پھر آپ اندازہ خود لگائیں گے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ اور یہ ویڈیو نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر جو ہے وہ یہ بیان دیا گیا، اور آن دی ریکارڈ لائیو شو میں بیان دیا گیا۔ ہم نے گھر میں بیٹھ کے نواز شریف صاحب کی رپورٹس بنائی تھی پلیٹلیٹس کی۔ شکریہ تو ادا کر دے، چاہے آپ نہیں، یہ آپ یہ بات، یہ تو بڑا انکشاف کریں۔ آپ نے گھر میں بیٹھ کے نواز شریف صاحب کی پلیٹلیٹس کی رپورٹس بنائی تھی فیصل بھائی؟ سر میں نے تو کابینہ میں بات کی ہوئی ہے کامران شاہ صاحب، میں کوئی ٹی وی پہ تھوڑی پہلی دفعہ بات کر رہا ہوں۔ مجھے ویسے نہیں پتا تھا، مجھے آج پتا چلا کہ آپ نے بیٹھ کے پلیٹلیٹس کی رپورٹ جو نواز شریف صاحب کی وہ آپ نے بیٹھ کے بنائی تھی گھر میں۔ جی سر، میرے بھائی، اور اس کے گواہ زبیر صاحب بھی ہیں، جاوید لطیف صاحب بھی ہیں۔ او میاں جاوید لطیف صاحب، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ ڈنڈورا پیٹے کم سے کم ساری دلیری والی داستان کہاں چلے گی بھائی؟ دیکھیں، 2 چیزیں ہیں۔ بلائی تھی کہ نہیں بلائی تھی؟ فیصل صاحب میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں۔ جی، تو آپ نے یہ بیان سن لیا، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا نواز شریف صاحب اور مریم نواز شریف صاحبہ حد تک عزت کا دعویٰ تو دور کی بات، کیا یہ ان کو جواب بھی دے سکتے ہیں کہ فیصل وارڈا صاحب بکواس کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، یا پھر یہ خاموش ہو جائیں گے، یا خاموش رہیں گے؟ خاموش تو پہلے سے ہیں، یا کہ کوئی ایکشن کریں گے؟ صاحب ملک کے طول و عرض میں دھرنے، احتجاج چیزیں جاری ہیں۔ جہاں پہ دھرنے ہو رہے ہیں ثوابی انٹرچینج کے، میں آپ کو مناظر دکھاتا ہوں، وہاں پہ لوگوں کا جذبہ، لوگوں کی ہمت، لوگوں کا خلوص، لوگوں کے خدمت کرنے کا جذبہ آپ دیکھیے کہ جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں، جو دور دراز سے آئے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسے ہو رہا ہے کہ لوگ بریانی کھانے نہیں آئے، لوگ بریانی کھا کے ووٹ دینے کے اصول کے لیے نہیں آئے، لوگ اپنی مرضی سے آئے، اور جب 3 سے 4 روز ان کو ہو چکے ہیں تو جذبہ خدمت خلق کے تحت وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے، آپ دیکھیے اس ویڈیو کے اندر، کہ تندور لگا دیا، تندور کے اوپر براہ راست وہاں سے روٹیاں اور نان بن رہے ہیں، بڑے اچھے لگ رہے ہیں، اور وہاں پہ سالن کی دیگیں پکائی گئیں، اور لوگوں نے جذبہ حب الوطنی اور عمران خان صاحب کی محبت میں اور خدمت خلق کے تحت یہ انٹرچینج جو ہے ثوابی والا، وہاں پہ ہزاروں لوگ ہیں، ان سب کو جو لنگر ہے، جو کھانا ہے، وہ دیا جا رہا ہے، اور یہ احساس کی بڑی علامت ہے، یہ کسی قوم کی نشانی ہے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ پاکستانیوں کا کوئی ثانی نہیں ہے ملک، قوم اور محبت کرنے کے ساتھ، اور پوری دنیا میں مسلمانوں کا کوئی ثانی نہیں ہے چیریٹی کرنے، صدقہ دینے اور باقی چیزوں کے مقابلے میں۔ تو یہ ویڈیو اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ پیسہ بھی لگاتے ہیں، اخلاقی سپورٹ بھی کرتے ہیں، مالی سپورٹ بھی کرتے ہیں، اور فزیکلی بھی وہاں پہ آ کے آواز اٹھاتے ہیں، صرف دل میں محسوس نہیں کرتے کہ یہ برے لوگ ہیں۔ تو جہاں پہ پنجاب کے اوپر نکتہ چینی ہوتی ہے، وہیں پہ صاحب دیکھیے کراچی کے اندر علیم عادل شیخ صاحب تو نہ نکلے،
لیکن حیدرآباد میں نوجوان اپنی مدد آپ کے تحت جو ہیں وہ نکل آئے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اندرون سندھ گئے اور حیدرآباد میں سہیل افریدی اور دیگر لوگ گئے تھے تو بڑی تعداد میں لوگ باہر نکلے، بہت بڑا جلسہ بن گیا، ریلی جو تھی وہ جلسے میں بدل گئی، اور آج بھی علیم عادل شیخ نہیں نکلے، لیکن بقول وہاں کی ISF جو تھی، وہ جو نوجوان ہیں، آپ ان دو ویڈیو میں دیکھیے، ایک ویڈیو ہے اور ایک سکرین شاٹ ہے کہ اس میں لوگوں نے پانی کی بوتل پڑی ہے، وہاں پہ انہوں نے سڑک کو جو ہے وہ بلاک کر دیا ہے، اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں، اور ان کو یہ بات محسوس ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے ساتھ برا اور ناروا سلوک کیا جا رہا ہے، اور اس بات کے اوپر وہ احتجاج کر رہے ہیں، اور یہ لیڈر لیس احتجاج ہے۔ یہی بات بنگلہ دیش میں ہوئی تھی، یہی بات نیپال میں ہوئی تھی، اور جب عوام کسی چیز کو اپنے ہاتھ میں لے لیں اور کسی اور چیز کا انتظار نہ کریں تو پھر وہاں پہ لوگ ایسے ہی اپنی مدد آپ نکل آتے ہیں۔ تو میں اکثر کہتا ہوں کہ عمران اور عوام کے درمیان سے ان لیڈروں کو نکال دیں، یہ جو باقی ہیں جو بیٹھ کے فیصلے کرتے رہتے ہیں، تو یہ چیز جو ہے وہ بڑا زور پکڑ سکتی ہے۔ وہیں پہ دھرنا پھر سے شروع ہو چکا ہے، کہاں پہ؟ جو KP کے ہاؤس ہے وہاں کے باہر شیر افضل مروت صاحب بھی گئے ہیں۔ آپ یہ ان کی ویڈیو دیکھیے، وہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ۔ شیر افضل مروت صاحب ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے کچھ اور کہتے ہیں، مشال یوسفزئی کے ساتھ مل کے کچھ اور کہتے ہیں۔ ہم نے ہی ثابت کیا تھا کہ یہ دونوں اطراف میں کھیلتے ہیں وکٹ کے، اب بنا بلائے چلے گئے ہیں، یہ ایک بڑا پازیٹیو عنصر ہے، لیکن جانے سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، عمران خان صاحب کے بارے میں بیان دیں، ایک سائیڈ کا انتخاب کریں۔ باصورت دیگر یہ ایسے ہی ہے کہ آپ KP کے ہاؤس کے باہر جو دھرنا ہے وہاں پہ پہنچ چکے ہیں، اور یہ ایسے ہی ہے کہ بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ، اور پھر کیا آپ کسی کے کہنے پہ آئے ہیں، اپنی مرضی سے آئے ہیں، کسی کی مخبری کریں گے، یہاں کے حالات اور واقعات بتائیں گے، یا کیا کریں گے؟ تو شیر افضل مروت صاحب کا وہاں پہنچنا اور پھر KP کے ہاؤس کے باہر دوبارہ سے دھرنا دینا، اور پنجاب نیشنل اسمبلی میں بھی دوبارہ سے مسجد میں بیٹھ کے اجلاس کرنا، اور اس بات کا فیصلہ کر لینا کہ ہم جب تک عمران خان صاحب سے جو ملاقات ہے نہیں ہو جاتی اس وقت تک ہم احتجاج کرتے رہیں گے۔ تو یہ پھر سے KP کے ہاؤس کے باہر لوگ آ چکے ہیں، اور کہا گیا کہ سہیل افریدی نے وہاں پہ میڈیا سے بات کی، میڈیا سے بات کرتے ہوئے کارکنان سے معذرت کی اور ان کو داد بھی دی جو 3-4 دنوں سے دھرنے دیے ہوئے بیٹھے ہیں، اور سہیل افریدی صاحب نے کہا کہ ہم نے اجلاس کرنا تھا، ہم جاگ رہے تھے، کچھ لوگ تھک چکے تھے، تھوڑی ریسٹ بھی کی ہے، اجلاس کیا ہے اور دوبارہ سے ہم نے دھرنا دے دیا ہے، اور میں آج بھی ان کی اس بات سے بالکل اتفاق نہیں کرتا کہ سہیل افریدی صاحب کو KP کے ہاؤس کے باہر دھرنا دینا چاہیے۔ آپ کچھ بھی کریں یہاں کوئی اثر نہیں ہوگا، سوائے اس کے کہ شیر افضل مروت صاحب آپ کے دھرنے میں آ گئے، آپ کو کوئی گاس بھی نہیں ڈالے گا۔ یہ دھرنا، یہ ساری چیزیں کسی اور جگہ کے اوپر جا کے کیجئے، اس سے اسٹیبلشمنٹ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن آپ کہیں گے کہ ایک فرق پڑا، منگل کا دن، کل باروز منگل ہے، فیملیز کی ملاقات ہیں، فیملیز کی ملاقات تو نہیں ہو سکی پچھلے کئی ماہ سے، لیکن کسی اور شخص کی ملاقات کل ہونے جا رہی ہے، اور کل باروز منگل جو ہے وہ اہم کیوں ہے، اس حوالے سے خبر آئی ہے، اس کی تصدیق کی گئی ہے۔ اور پھر کل جہاں پہ دوسری جانب عمران خان کی تینوں بہنیں کل بنی گالا رہائش گاہ کے باہر پریس کانفرنس کریں گی، بڑی اہم پریس کانفرنس کریں گی، اس میں دیکھنا ہوگا کہ پارٹی کی عادت کو تبدیل ہو رہی ہے، کچھ عہدے تبدیل ہو رہے ہیں، خان صاحب کو کوئی نیا پیغام دیا جائے گا یا بہنیں انتظار کریں گی یا نہیں کریں گی۔ وہیں پہ حکومت نے علامہ راجہ ناصر عباس کو کل عمران خان سے ملاقات کی یقین دہانی کروا دی۔ میں پھر رپیٹ کرتا ہوں کہ کل باروز منگل اس لیے اہم ہے کہ راجہ ناصر عباس صاحب کو، علامہ صاحب کو کل عمران خان صاحب سے ملاقات کی یقین دہانی کروا دی گئی ہے۔ اگر یہ بات ہو گئی تو یہ بڑی اہم چیز ہوگی، اور اس کے بعد یہ جو قصے کہانیاں ہیں، رومرز ہیں، خان صاحب کی صحت کیسی ہے یا جو حقیقت ہے، جو اصل حقائق ہیں، وہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی، اور پھر علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کیا باہر آ کے وہ ساری چیز بیان کریں گے یا اس شرط کے اوپر ملاقات کریں گے کہ میں باہر آ کے کچھ نہیں کہوں گا۔ عمران خان صاحب کافی تپے ہوئے ہوں گے، وہ بڑا بیان دیں گے۔ آج بھی ان کا ایک بیان سامنے آیا، جو ڈاکٹر ملنے گئے تھے ان میں سے کسی ایک ڈاکٹر نے بتایا، اور کیا بتایا؟ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں جیل کے اندر مر جاؤں گا، اس کو ٹویٹ بھی کیا ہے عمران ریاض صاحب نے اور دیگر لوگوں نے۔ کہتے ہیں کہ مجھے موت کا کوئی خوف نہیں، اللہ نے مجھے کسی مقصد کے لیے زندہ رکھا ہوا ہے، اور میں کسی مقصد کے لیے زندہ ہوں، اور میں موت سے نہیں ڈرتا، اور مجھے موت کا کوئی خوف نہیں ہے، میں یہاں پہ قیام کروں گا۔ عمران خان صاحب کے یہ الفاظ جو ہیں وہ
بہت ہی خطرناک گزرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے لیے، کیونکہ وہ عمران خان صاحب سے یہ الفاظ نہیں توقع کرتے کہ میں زندہ ہوں تو اللہ کے کسی مقصد کے لیے ہوں، اگر میں مر گیا تو میں شہید ٹھہروں گا اور میں کمپرومائز نہیں کروں گا. اور عمران خان صاحب نے بیرونی دنیا میں جانے سے بھی صاف انکار کیا ہے. یہ اجمل جامی اور دیگر لوگوں نے بھی خبریں دیں، اور عمران خان صاحب ہمیں 3 سال سے پتہ ہے کہ وہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے، بیرونی دنیا میں نہیں جائیں گے. ان کی جیسی کیسی صحت خراب ہو جائے یا آپ خراب کریں، انہوں نے کوئی ڈیل ویل نہیں کرنی. وہ خرابی صحت کے باعث بھی باہر نہیں جائیں گے. اس کی وجہ کہ میں نے 9 سال کور کیا ہے، 8 سال سما ٹیلی ویژن کے ذریعے عمران خان، پیپلز پارٹی، نواز شریف صاحب، ان تمام لوگوں کو میں نے کوئی آدھا درجن سے زائد تو ٹاک شو کیے ہیں اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ. تو ہم سب لوگوں کو جانتے ہیں کہ کون بندہ پیسے کے لیے کرتا ہے، کون دل سے کرتا ہے، کون ڈیل کرنے والا ہے، کون کیا کرنے والا ہے. میں آپ کو ایک سیدھی سی بات بتاتا ہوں، اگر یہ عمران خان صاحب ڈیل کر لیتے، قیام نہ کرتے، تو کیا میں آپ سے یہ باتیں کر رہا ہوتا؟ کیا آپ یہ میری گفتگو سن رہے ہوتے؟ یہ جتنا سارا ماحول بنا ہے، یہ جو خان صاحب نے اپنی بنائی کھو کر، ضائع کروا کر قوم کو روشنی پھیلائی ہے، قوم کو روشنی دی ہے، قوم کو شعور دیا ہے، اس سب عمل کی وجہ جو ہے وہ عمران خان ہے. عمران خان ہی سرنڈر کر جاتے، ڈیل کر جاتے، تو کیا میں آج یہ باتیں کر رہا ہوتا؟ بات یہ نہیں ہے کہ خان صاحب کے حق میں کر رہے ہوتے یا کیا کر رہے ہوتے. بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب وہاں پہ ٹھہرے ہیں. اگر جیسے فیصل واڈو کا آپ نے سنا، جھوٹی سٹیٹمنٹس بنوا کے، میڈیکل رپورٹس بنوا کے، پلیٹلیٹس کم کروا کے، جھوٹے موٹے عمران خان صاحب نواز شریف صاحب کی طرح بیرونی دنیا میں چلے جائیں، ڈیل کر لیں، کچھ چیز کر لیں، تو ہم کیسے کسی کا دفاع کر سکتے؟ عمران خان صاحب نے قیام کیا ہے، وہ ٹھہرے ہیں، انہوں نے اپنی جنگ لڑی ہے، اپنی جنگ سے مراد کے اپنے حصے کی، اور عوام کے لیے لڑی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ آج آپ بھی کھڑے ہیں، آپ ہمیں سنتے ہیں، ہم اس کے اوپر بول رہے ہیں، ورنہ تو ہمارے پاس بھی کوئی الفاظ نہ ہوتے، ہم تو کسی اور کو رگڑا لگا رہے ہوتے. تو لہٰذا ہم نے بھی جب انتخاب کیا تھا کہ ان تمام برائیوں میں سے جو چھوٹی برائی ہے ہم اس کا ساتھ دیں گے، اور جو شخص ملک کے اندر جمہوریت، آئین، قانون اور انصاف کی بات کرے گا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ایک وہ گانا ہے نا، بانٹ رہا تھا جب خدا سارے جہاں کی نعمتیں، تو وہ جب خان صاحب نے خدا بانٹ رہا تھا نا ساری نعمتیں، تو انہوں نے یہ دیکھا کہ مجھے شہرت مل گئی ہے، مجھے عزت مل چکی ہے، میں نے ورلڈ کپ جیتا، میں اصل میں ہیرو ہوں، میں وزیر اعظم بن چکا، میں نے خدمت حل کے کام کیے، میں اس عوام کی وجہ سے ہوں، اس عوام کے پیار محبت نے مجھے مضبوط بنایا، مجھے ووٹ دیے، مجھے ہر محاذ کے اوپر میرا ساتھ دیا، چاہے وہ شوکت خانہ بنانا ہو، چاہے تحریک انصاف سیاسی جماعت بنائی، چاہے الیکشن لڑنا ہو، چاہے ووٹ لینا ہو. تو یہ قوم جو ہے وہی اصل میں سرمایہ ہوا کرتی ہے، عوام ہی طاقت کا اصل میں سرچشمہ ہوا کرتے ہیں. تو خان صاحب نے اس وقت یہ چنا تھا کہ میں اس قوم کو بہتر بنانے کی اصول کے لیے کام کروں گا. میں ملک کے اندر پارٹی کا نام تحریک انصاف رکھ کے انصاف کے بول بالے کے لیے کام کروں گا. میں ریاست مدینہ کی جیسے اس ریاست کو بنا دوں گا، اچھی مثالیں قائم کروں گا. تو لہٰذا خان صاحب نے جو کچھ چننا تھا وہ انہوں نے چن لیا. تو عمران خان صاحب نے انکار بھی کر دیا، دھرنے پھر سے شروع ہو چکے ہیں. غزہ فوج بھیجنے کا جو معاملہ ہے صاحبو، یہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور کچھ اور خبریں بھی ہیں جن سے آپ کو روشناس کروانا ہے. وہ خبریں کس نوعیت کی ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے. ٹرمپ نے کچھ روز پہلے کہا ہمیں ہزاروں فوجی اور لاکھوں ڈالرز دیے جا رہے ہیں. پاکستان نے کہا ہم کسی اتحاد کا حصہ نہیں بنیں گے، مگر پھر وہ بن گئے اور اپنی بات سے مکر گئے. پھر کہا ہم فلسطین کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کریں گے، مگر غزہ پیس بورڈ کا وہ حصہ بن گئے. یہ تو فلسطین کی مرضی کے خلاف ہے. اطلاعات کے مطابق اب کچھ فوجی پاکستان سے قطر میں تعینات ہوئے ہیں. آگے کب جائیں گے، کہاں جائیں گے، جیسے کوئی اطلاع آئے گی وہ بتائیں گے. عمران ریاض صاحب نے بھی یہ بات کہی. اور جگہوں کے اوپر بھی یہ خبریں چل رہی ہیں کہ قطر میں آپ کو پتہ ہے کس کا ایئر بیس ہے. قطر میں جب فوجی چلے جائیں گے 3500 سے 4000 فوجی پاکستان بھیجے گا. بدلے میں سنا گیا ڈالرز ملیں گے. غزہ پیس بورڈ کا وہ حصہ بنے ہیں. اس امن معاہدے کے تحت وہ وہاں پہ جائیں گے. جب چلے جائیں گے تو اس سے پہلے کہا جا رہا ہے کہ فلسطینیوں کے اوپر ایک بہت بڑا ظلم کیا جائے گا. پھر فوجیں بھیجی جائے گی. اس کے کچھ عرصہ تک معذرت امن قائم رہے گا، اور یہ تاثر قائم کیا جائے گا کہ دیکھیے کہ اب فوجیں آئی ہیں تو اس کی وجہ سے امن ہو چکا ہے. لیکن ایسا عمل کرنا جو ہے وہ سادہ لفظوں میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے مترادف ہے. چونکہ آپ کو اس کے حوالے سے آئین کے اندر ترمیم کرنی چاہیے، پارلیمنٹ سے اس کی منظوری لینی چاہیے، سینٹ سے بھی منظوری لینی چاہیے. پھر جب ترمیم ہو جائے گی تو آپ کے پاسپورٹ کے اوپر بھی الاؤ ہونا چاہیے تاکہ میں بھی اسرائیل جاؤں، میں بھی ان کو دیکھوں. وہ بھی تو اہل کتاب ہے نا. یہی بات کر لیتے ہیں، ظالم ہے لیکن اہل کتاب ہے. ہم ان سے جاتے ہیں، ہم ان سے ملتے ہیں، ان کا ملک دیکھتے ہیں، انوائرمنٹ دیکھتے ہیں. اللہ کہتا ہے میں نے دنیا بنائی، میں نے بہت بڑی دنیا اور خوبصورت بنائی. آپ جاؤ اس میں گھومو پھرو اور شرعی حیثیت کے اندر رہتے ہوئے زندگی کا لطف اٹھاؤ.
تو پھر آپ فلسطین کو جو ہے وہ ایک طرف چھوڑ رہے ہیں اور اسرائیل جس کے کہنے کے اوپر جس کا ہیڈ کوارٹر اسرائیل میں ہے اس پیس بورڈ کا حصہ بن رہے ہیں، تو اس مینس کہ آپ نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ تو یہ دیکھتے ہیں کہ فوجیں کب جائیں گی، کون کون سے فوجی جائیں گے، ان کے اوپر کیا گزرے گی، کس سے لڑیں گے، کس کو ماریں گے، کس سے مار کھائیں گے، کس سے بچیں گے، اور جب دونوں میں سے کوئی مر جائے گا تو کون شہید کلوائے گا۔ اس کے اوپر علماء فتویٰ دے چکے ہیں، انہوں نے کہا یہ شہید نہیں کلائیں گے۔ شیعہ مسلک کے لوگوں نے کہا کہ ہم ان کا جنازہ نہیں پڑھیں گے، ہم ان کا جنازہ نہیں پڑھائیں گے۔ تو میں پوچھتا ہوں ان فوجیوں سے، میں نے آج پہلے بھی ایپیسوڈ میں کہا کہ میجر صاحب نے بتایا 250 لوگ میرے انڈر کام کرتے ہیں، ان میں سے 249 لوگ زرداری صاحب، نواز شریف صاحب اور ایون فیلڈ مارشل کی پالیسیز کو نہیں پسند کرتے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لیڈران کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے۔ تو واضح تو کیا ہوا، ظلم تو عمران خان صاحب کے خلاف ملٹری اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے نا، تو پھر ان کو عمران خان اچھا لگتا ہے، اس لیے فیلڈ مارشل کو پسند نہیں کرتے۔ اگر زرداری اور نواز شریف صاحب کو وہ پسند نہیں کرتے تو اس مینس کہ وہ عمران خان صاحب کو پسند کرتے ہیں۔ اب وہ مولانا صاحب کے چہرے کے اوپر تو مپیاں نہیں دیں گے۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ ہر جگہ کے اوپر یہ جو کچھ چیزیں کی جا رہی ہیں، چاہے وہ لوگوں کو مارنا ہو، چاہے غزہ میں فوج بھیجنی ہو، چاہے امریکہ کے ساتھ چلنا ہو، یہ پوری قوم دیکھ رہی ہے، یہ عام فوجی دیکھ رہے ہیں، عام عوام دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک کے اندر، اور یہ لاوا جو پک رہا ہے یہ پھٹے گا، اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ پھٹ رہا ہے۔ صاحب و دیگر خبریں ہیں، میں 2 منٹ کے اندر ان کو جو ہے وہ سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کہا گیا کہ فیلڈ مارشل استعفیٰ دیں۔ اب آپ کہیں گے کہ ایسا تو کسی نے نہیں کہا، بالکل ایسا کسی نے نہیں کہا، لیکن ایسا کہہ بھی دیا گیا۔ اب جب نبیل گبول صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ اور پی سی بی کے جو چیئرمین ہیں وہ استعفیٰ دیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ استعفیٰ فیلڈ مارشل سے مانگا جا رہا ہے۔ یہ نبیل گبول کہہ رہے ہیں کہ سہیل وڑائچ جو ہیں وہ صحافت چھوڑ دیں۔ یہ تو نبیل گبول کے مطابق کہ آصف علی زرداری صاحب استعفیٰ دے دیں بطور صدر پاکستان، چونکہ یہ ان سب کے خاص آدمی ہیں۔ محسن نقوی صاحب سے استعفیٰ مانگنا ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ کہیں کہ فیلڈ مارشل صاحب آپ استعفیٰ دے دیجئے۔ تو پیپلز پارٹی کے رہنما نبیل گبول نے محسن نقوی سے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ محسن نقوی 2 بڑے عہدوں پر ناکام ہو گئے ہیں، چاہے وہ کرکٹ ہو پی سی بی کے چیئرمین کی حیثیت سے، اور چاہے وزارت داخلہ ہو، وہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ انہیں استعفیٰ دینا چاہیے۔ اسلام آباد کو ریڈ زون بنا دیا، ان سے 25 پارلیمنٹیرینز نہیں سنبھالے گئے۔ کل ہماری ٹیم نے ہمارا منہ کالا کرا دیا، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور جاہل اور نکما اور پتہ نہیں کس کس طرح کے القابات سے نوازا شعیب اختر صاحب نے محسن نقوی صاحب کو، اور میں دلیری جو دکھائی ہے شعیب اختر صاحب نے، میں ان کو داد دیتا ہوں، اور بالکل ایسے بولنا چاہیے۔ ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کے حوالے سے جو ہے وہ مشکل میں ہیں، اور ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کو قید تنہائی میں رکھا گیا۔ انہیں بی کلاس نہیں دی گئی، جیل حکام نے بار کی جانب سے دی گئی بی کلاس کی درخواست پر تاحال کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ ایمان کو نوٹ پیڈ تک فراہم نہیں کیا جا رہا، اہل خانہ کی جانب سے 12 نوٹ پیڈ اور پوائنٹ بھجوائے جا رہے ہیں، مگر جیل انتظامیہ واپس کر دیتی ہے، ان تک پہنچنے نہیں دیتی۔ کے پی کے ہاؤس کے باہر جو لوگ جمع ہیں، وہیں پہ علی امین گنڈا پور اور پولیس کے درمیان کہتے ہیں کہ کچھ تکرار بھی ہوئی۔ کس نوعیت کی تکرار ہوئی وہ یہی ہوگا، ہمیں جانے دیں، ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے فلاں کرنا ہے۔ انجینئر علی مرزا صاحب کے اوپر جان لیوا حملہ ہوا، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے۔ حملے کے بعد ایف آئی آر ہو گئی، قاتلانہ حملہ ہوا، مقدمہ درج ہو گیا۔ تھانہ سٹی جیلم کی حدود میں واقع قرآن و سنت ریسرچ اکیڈمی میں معروف مذہبی اسکالر انجینئر محمد علی مرزا پر قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے حملے میں ملوث ملزم کو موقع سے گرفتار کر لیا۔ میں باقی نہیں پڑھوں گا، اتوار کو ہوا، شام کو ہوا، مجھے چند چیزیں چاہیے، کسی کے پاس ہیں تو کمنٹس میں بھیجیے۔ وہاں پہ کوئی 30 کیمرے لگے ہیں، یا کم از کم 15 کیمرے تو ہوں گے۔ یہ جو قرآن و سنت ریسرچ اکیڈمی ہے، یہیں پہ اتوار کی شام تقریباً 4 بجے یہ واقعہ پیش آیا۔ انجینئر علی مرزا صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا۔ مجھے اس حملہ آور کی فوٹیج چاہیے، حملہ ہوتے ہوئے دکھنا چاہیے، اتنے بجے ہوا، ٹائمنگ دکھنی چاہیے۔ ایف آئی آر تو کوئی بھی کٹوا سکتا ہے۔ اگر یہ ثبوت نہیں ہیں تو پھر یہ خبر ہے، یہ ڈائیورشن ہے، یہ سچ نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، ان کو زندگی دے۔ جس نے حملہ کیا اس کی میں مذمت کروں گا جب یہ ایویڈنس سامنے آ جائیں گے۔ تو یہ مدعی جو ہے مقدمے کے محمد کاشف قریشی نے بیان دیا ہے کہ ایبٹ آباد سے تعلق رکھنے والے ملزم محمد عاصم ولد محمد سلیم نے فوٹو سیشن کے دوران اچانک مرزا صاحب پر حملہ کر دیا۔ یہ جو حملہ کر دیا اور نیچے زمین پر گرا دیا، اس کی ویڈیو فوٹیج آنی چاہیے۔ صاحب اپنا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا۔ زرداری صاحب کے اوپر پھر کبھی بات کریں گے۔